جناب اسپیکر صاحب، یقینی طور پہ آج کچھ بڑے اہم ایشوز ہیں جن پہ سارے دوستوں نے بات کی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کچھ اس پہ روشنی بھی ڈالیں، کچھ اپنا ایک تجزیہ بھی دیں اور کچھ مشورہ بھی دیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو عارف محمد حسنی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو چاغی سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں کے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہر لحاظ سے چاہے وہ نقصان جانی ہو کسی بھی انسان کا ہو، چاہے اس کا تعلق بلوچستان یا پاکستان کی کسی بھی جگہ سے ہو، بہت نامناسب ہے کہ جب چیزوں کو غیر سنجیدہ طور پہ دیکھا جائے گا تو اس کے نتائج پھر اسی طرح نکلتے ہیں۔ میں یہ امید کروں گا کہ یقینی طور پہ جب اس کی جوڈیشل کمیشن ہو یا اس کا جو بھی ایک انویسٹیگیشن ہو، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو 2 دن میں ہو جاتی ہیں۔ عوام جب اپنا ایک ریلیف کسی حوالے سے نہیں دیکھتے اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا صوبائی حکومت، اگر انہوں نے ذمہ دار لوگ کسی حوالے سے وہاں مقرر نہیں کیے تو لوگ پھر لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر جب بارڈر ایشو کے حوالے سے ادارے ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، عوام ہو، پھر ہر آدمی اپنے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کے کرتا ہے اور اس کے نتائج پھر ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ آج اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کے کمشنر، وہاں کے آفیسرز یا صوبائی حکومت کے مقررہ لوگ پہلے سے اگر تھوڑے سینسٹائز ہوتے تو شاید آج یہ واقعہ نہ آتا۔ خیر، ایک نقصان ہوا ہے اور یقینی طور پہ اس کی گہرائی میں ضرور جانا چاہیے کہ یہ نقصان کس وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے اور اس پہ پھر اسی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے۔ میرے دوستوں نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی، یقینی طور پہ میں اپنا مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا، آپ کے توسل سے اگر صوبائی حکومت کو جائے۔ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ 2 سال پہلے جب آیا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ صوبے میں جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں۔ یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ اس مہینے کرائے جائیں، اس سال کرائے جائیں، جلد از جلد کرائے جائیں۔ جس کے حوالے سے جب ایک پٹیشن، جس پہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سارے پارٹیز نے متفقہ طور پہ اس پہ ایک رائے قائم کی اور اس پٹیشن کا حصہ بنے ہائی کورٹ کے اندر، تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی اسی بیس پہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا کہ جلد از جلد کرایا جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آج ہی کرائے جائیں۔ تو میرے خیال سے آپ کے توسل سے اگر صوبائی حکومت اور اگر یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل بیٹھے ہوتے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب اگر سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن دائر کریں اور ریویو پٹیشن میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں موجودہ صورتحال ہے، جس کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ہے بہت بڑی، جس کے اندر ملک کا ایڈمنسٹریشن بہت لحاظ سے چینج ہو رہا ہے، جس کے اندر کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ آگے نہیں دیکھا گیا ہے، تو میرا خیال جلد از جلد اگر آپ کی طرف سے آج اگر ان کو ایک انسٹرکشنز ایسی جاتی ہیں کہ وہ جلد از جلد کل اگر سپریم کورٹ کے اندر ایک ریویو پٹیشن ڈالیں کہ بالکل حکومت بلوچستان الیکشن کرانے کے لیے اور ساری پارٹیاں بھی کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ آنے والے دور میں ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے، کچھ ملکی صورتحال بھی ایسی ہے جو ایک انسٹیبلٹی بھی ہے، تو اگر یہ جون، جولائی اور اگست میں بھی ہو جائیں تو ایک بہت بڑا فرق نہیں آئے گا۔ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کی نظر ثانی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے کو تھوڑا ڈیفینیٹلی امینڈ کر سکے گا۔ یقینی طور پہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ چیئر کے ساتھ ہوا ہے۔ عموماً ہم پارلیمان کے لوگ ہیں، ہم اسمبلی کا جو ماحول ہے اس میں اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں، فلور پہ بھی آتے ہیں، دھرنا بھی دیتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن کبھی چیئر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، تو خاص کر چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہوں یا اسپیکر ہوں۔ آج جو انفرادی طور پہ کیونکہ وہ چیئر پہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ اس ہاؤس کا ہے، اس کا تقدس ٹھیک ہے، اگر رولنگ پارٹی ہے یا دوسری رولنگ پارٹی آپس میں، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں ہر جگہ ہے، آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، وہ بھی نامناسب ہے، لیکن جذبات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس چیئر تک پہنچنا، وہاں کے ڈپٹی اسپیکر کو گریبان سے پکڑنا، ان کے بال پکڑنا، پھر ایک بے حرمتی کا ماحول کرنا، یقینی طور پہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو کم از کم سیاست میں یقینی طور پہ سیاست کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، کچھ ہمارے چیزیں جس میں ہم ایک دوسرے کی عزت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دوست نے، شاہوانی صاحب نے یقینی طور پہ ایک واقعہ جو بلوچستان اسمبلی میں بھی گزرا اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا،
اور میں اس وقت بھی کہہ چکا تھا، ابھی بھی ہم نے کیے ہیں، کہ یقینی طور پہ کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن پہ آپ کی کوئی انسٹرکشن کسی کو نہیں ہوتی، لیکن ایک واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی آتی ہے. لیکن کم از کم جو پنجاب اسمبلی میں واقعہ ہوا ہے، اس چیئر کے احترام کو اور خاص کر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے احترام کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان اور ہر جگہ میں ان چیزوں کو ایک بہتر انداز میں آگے چلائیں گے. جناب اسپیکر صاحب، ایک بڑا سینسٹیو ماحول چل رہا ہے پورے ملک میں، بلوچستان ہو چاہے پاکستان کا ہر جگہ ہو، سیاسی حوالے سے چیزیں ایک بڑے مختلف انداز میں آگے کی طرف جاری ہیں، اور یقینی طور پہ ہر انسان اپنے صوبے، اپنے حلقے، اپنی چیزوں کی طرف دیکھے گا. اور ہم امید کریں گے، کیونکہ ہم نے موجودہ صورتحال میں جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ بھی ایک سلسلے میں ان کے ساتھ ابھی جو گئے تھے، ہم ہر جگہ یہی امید رکھیں گے کہ ہم چیزوں کو سنجیدگی سے آگے لے جائیں، مشاورت سے چیزوں کو آگے لے جائیں، اور اس مشاورت میں جب سارا عمل ہوگا، بلوچستان کے لیے ہوگا یا کہیں اور کے لیے ہوگا، تو اس کے نتائج 100% تو اچھے نہیں آ سکتے، لیکن کم سے کم چیزیں بہتری کی طرف آگے جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. نسلہ صاحب کی قرارداد کے حوالے سے آپ جناب اسپیکر، یقیناً ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جو واقعہ نوکنڈی میں ڈیورن لین کے قریب ہوا ہے، یہ انتہائی انسانیت سوز اور دل ہلا دینے والی ایسا واقعہ ہے جو جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے. وہ لوگ جو اپنی بال بچوں کے روزی کے کمانے کے لیے وہاں بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں، جن پر پرسوں یہاں قرارداد بھی پاس ہوا تھا، جس کا پہلے سے جب میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب مشاہد حسین سید اور وسیم سجاد آئے تھے، انہوں نے اسے بارڈر ٹریڈ ڈکلیئر کیا تھا. سمگلنگ صرف منشیات اور اسلحہ ہوتا ہے، باقی یہ تمام علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے چمن میں ہو، چاہے بادینی میں ہو، چاہے تفتان میں ہو، چاہے پنجگور تربت میں ہو، وہ بارڈر ٹریڈ کہلاتا ہے. اور یہ پارلیمانی کمیٹی نے آج سے 15 سال پہلے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ فورسز جاتی ہے اور ان لوگوں ان کو اس ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں نہ پانی ہوتا ہے، نہ کوئی سایہ ہوتا ہے، نہ کوئی درخت ہوتا ہے. وہ اس صحرا میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں. آخر ان میں سے 3-4 تو ایسے ہیں جو اس ریت کے صحرا میں وہ جو ہے نا دم توڑ جاتے ہیں. کیا ایک اسلامی جمہوریہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ یہ کہہ رہے ہم نے بنایا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، کیا انسانیت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو گاڑیوں میں ریت بھر دیا، کم از کم ان کو، ان بندوں کو جو 200 تھے یا 300 تھے، ان کو آپ ریسکیو کرتے. وہ پیدل چلے ہیں، پتنی کتنے میل وہ پیدل چلے ہیں. کیا اس واقعے کا فورسز، اس کے سربراہ یہ نوٹس لیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ کیا وہ کورٹ مارشل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر آئین کی بات کی جائے، اس آئین کے تحت ہمارا اس ملک سے رشتہ ہے. اگر یہ آئین نکالا جائے پھر ہمارا اس ملک سے اور کیا رشتہ رہ جاتا ہے؟ اور اس آئین کے جناب چیئرمین آرٹیکل 9 میں
واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ اس آئین کے آرٹیکل 9 میں واضح طور پہ لکھا ہے. اور یہ ہماری وہ لوگ جو اس ملک کے محافظ کہلاتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے جا کر کے ان لوگوں کے پر فائرنگ کی ہے، جس سے حمید بلوچ نامی شخص وہ شہید ہوتا ہے، باقی زخمی ہوتے ہیں اور باقی ان کو صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے روزے کے اس مقدس مہینے میں ان کی ہلاکتیں ہو جاتی ہے. کیا اس سے زیادہ ظلم اور ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اس پہ ایکشن اٹھا سکتا ہے؟ وزیر اعظم اٹھا سکتا ہے؟ آرمی چیف اس کے خلاف، اس اقدام، اس ناروا، اس انسانیت دشمن کے خلاف وہ ان آفیسران کے خلاف کارروائی کرے گا؟ یہ سوال ہے. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ جب ہم اس اسمبلی کے ممبر ہیں، جب ہماری سرزمین اس ملک میں شامل ہے، بلوچ کی سرزمین اس ملک میں شامل ہے، پشتون کی سرزمین اس ملک میں شامل ہے، تو ہم اس ملک کا حصہ ہے. ہمارے قبرستان اس ملک میں ہے. یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم بزنس کریں، ہم کاروبار کریں. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ زراعت تباہ ہو گئی، لائف اسٹاک تباہ ہو گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے. ہمارا انحصار صرف بارڈر ٹریڈ پہ ہے. وہ بارڈر ٹریڈ کا بھی یہ حالت ہے کہ اس اسمبلی کے ریزولوشن کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا ہے. پرسوں ریزولوشن پاس ہوا، کل یہ واقعہ ہوا. جناب ایس پی چیئرمین، آپ کسٹوڈین ہو اس وقت. آپ ہمارے صوبے کے 1,23,00,000 عوام کے آپ کسٹوڈین ہو. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ رولنگ دے دے. اس واقعے کی عدالت ایک آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کم از کم ہائی کورٹ کے کسی جج سے آپ کی رولنگ جانی چاہیے. حکومت، وزیر اعلیٰ اس پہ اپنا موقف بیان کرے. وفاقی وزراء، وزیر اعظم صاحب اس پہ اپنا موقف پیش کرے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور متعلقہ ادارے، ان آفیسران جس نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تھینک یو جناب. شکریہ جی. ملک نصیر شاہوانی صاحب. جی اکبر مینگل صاحب. جی پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس. جی اکبر مینگل صاحب. مائک آن کر لیا. وہاں پہ کھڑی تھی تو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اور وہاں کے نوجوانوں کو کہا کہ آپ یہاں سے بھی پیدل جا کے اپنے علاقوں تک پہنچ جائیں. اور تقریباً جو لوگ پیدل چلے 2-3 کی لاشیں جو ہے وہاں پہ ریگستان میں پڑی ہوئی ہیں. تو وہاں کے لوگ اس وقت احتجاج پہ ہیں. ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے اسی اجلاس میں اسی مقدس فلور پہ ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی ضابط علی رکی صاحب نے کہ بارڈر کی بندش کو ختم کیا جائے، لوگوں کو روزگار کا موقع فراہم کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے دوسرے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ روزگار نہیں دے سکتے ہیں اور جو روزگار وہ کرتے ہیں ان پہ آپ بندش لگاتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انداز فائل کرے اور ان کی وہ روٹی بھی تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے کہ آپ کم از کم جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، ایک جوڈیشنل کمیشن بٹھانا چاہیے تاکہ اس کو انکوائری ہو سکے اور جتنے بھی لوگ اس روزگار سے منسلک ہیں تو ان کو یہ باور کرایا جا سکے کہ کل ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعات نہیں ہو. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک عوام بارڈر کی جو واقعہ ہے اس کی میں اپنی پارٹی کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جناب چیئرمین،
पिछले अदवार में भी आपने देखा कि चमन के मुकाम पे हमारे मजदूर तबके पे, मेहनत कशों पे जो फायरिंग की गई, वहाँ हलाकतें हुई, शहादतें हुई। उसी तसलसल के लेकर आज जो कल रात जो नौकुंडी के मुकाम पे पाक अवाम बॉर्डर पे हमारे उस तबके को फिर इस रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा गया। वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी और रोटी के लिए वो एक कोशिश या मेहनत कर रहे थे। तो इसी असना में बॉर्डर पे तैनात हमारे फोर्सेस ने उन पर अंदाज़ों फायरिंग की और उसमें 8 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से एक की शहादत हुई, हमीद बलोच की, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब चेयरमैन, एक तो उस इलाके में नान और शबीना का इतना मसला है, वहाँ रोज़गार ना होने के बराबर है, वहाँ डेजर्ट एरिया है जनाब चेयरमैन, वहाँ ना इंडस्ट्रियल है, ना वहाँ कोई ज़राअत का शोबा है, वो इनिसार होती है उसी बॉर्डर के। तो जनाब चेयरमैन, एक तो इस शदीद गर्मी में फिर रमज़ान शरीफ, फिर उन पर रात के अंधेरे में हमारे जितने भी वहाँ रोज़गार पर लोग गए थे, उनके 250 के से 300 के करीब उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया और उनमें रेत, जो उनकी टंकियाँ थी उनमें रेत भर के उनको कुली मैदान में उनको कहा कि आप यहाँ से जाएं। तो वो 250-300 के करीब लोग पैदल इस रेतीले और गर्मी, शदीद गर्मी में, वो उनके यहाँ तक कि उनके हाथ से या उनकी गाड़ियों में जो पानी था वो भी उनसे छीना गया। आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा जनाब चेयरमैन कि वो इंसानियत सोच जो हमारे अवाम के साथ, वो इस तपती रेत में वो बिलखते हुए और पानी के लिए वो अपने जाने देते हैं। जनाब चेयरमैन, ये करबला का मैदान से भी जो हमारे खलीफा थे या शहीद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, उसकी याद को ताज़ा करते हैं जनाब चेयरमैन कि उस डेजर्ट एरिया में पानी ना होने के बराबर ना वहाँ दरख्त है, ना वहाँ ज़राअत है। तो इस तपती धूप में उन आवाम से, उन लोगों से उनकी पानी भी छीना जाता है। जनाब चेयरमैन, कि आप इस मुआशरे में देखें कि हम, एक तो हमारे लोगों को रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार है तो वहाँ पे गोलियां बरसती हैं, वहाँ आवाम की लाशें गिरती हैं। जनाब चेयरमैन, अगर वो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों के लिए एक रोज़गार कर रहे हैं, बाइज्जत रोज़गार कर रहे हैं, और रोज़गार नहीं है, अगर वहाँ आप इससे पहले भी इस असम्बली में हमने जैसे चमन वाक़या या दूसरे ऐसे वाक़या हुए, हमने यहाँ आवाज़ उठाई है। हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान ने उससे 2 दिन पहले जो आप जाबिद रेकी साहब ने एक तहरीक यहाँ पेश की, करारदाद जो मंजूर हुई, वो इसी अतना में कि हमारे बॉर्डर को आवाम के लिए खोला जाए, ताकि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वहाँ पे हमारे आवाम को खाने पीने के लिए कोई और ज़राए नहीं है। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे, आप भी एक सियासी कारकुन हो, आप इस मुकाम पे अगर आप होते या हम होते, हमारी क्या हाल होती थी। जनाब चेयरमैन, इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी किया जाए, जो लोग इसमें मुलविस है, इसको करार वाकई सजा दिया जाए। वह मैं शुक्रिया जनाब। शकीला नवीद बलोच साहब, आप बात कर लीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ। बात कर लिया, आप बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सीट पर बैठ जाए आप। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। वैसे ही तो आपने सही कहा कि मैं ट्रेजरी में हूँ, मैं पॉलिसी बयान दे दूँ, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जो ट्रेजरी से ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। जो ट्रेजरी से बालातर होते हैं जी। जिस सरजमीन के फर्जिंद और जिस खित्ते में नौकुंडी जहाँ से रिकॉर्डिंग की, यहाँ काफ़ी चर्चे हुए और काफ़ी बातें हुई, वो रिकॉर्डिंग जो दुनिया और इंटरनेशनल लोगों की नज़र में, यूरोप और अमेरिका के नज़र में बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और हमारी इकानमी की एक सपोर्ट है जो मरकज़ को इस वक्त ज़रूरत है कि 25% रिकॉर्डिंग का हम अपनी दुनिया की जो लोन लिए उनको एडजस्ट करें। IMF का सिंधक भी यहाँ है। इस सरजमीन के फर्जंदों को 2 वक्त की रोटी की खातिर
اس طریقے سے ڈیمیج کرنا اور اس طریقے سے تذلیل کرنا اور اس طریقے سے ان کی شہادت ہو. ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، یہ بندوق تامے ہوئے لوگ ان غریب اور مسکینوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، اس لاچاروں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دے دے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پالیسی بنائے اور اس پالیسی کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی بنیادی جو حق ہیں ان کو ایڈریس کرے. لیکن کل جناب اسپیکر صاحب پرسوں اس ریت میں جہاں سے 200 کلومیٹر کے رینج پہ پانی اور خوراک کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انڈیکیٹ کوئی نہیں ہے، ان کے گاڑیوں سے ان کو اتار کے ان کی چابی اپنے جیب میں ڈال دیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے منہ کریں. تو یہ لوگ تفتی ہوئی ریت اور اس گرمی کے موسم اور رمضان کا مہینے میں بہت سے لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے. 3 بندوں کی جو لاش ویڈیو میں جو وائرل ہوئی ہے، کس حد تک وہ ریت میں پھرتے رہے ان کے پاؤں کے نشان ہیں، آخر تک انہوں نے دم توڑ دیا. یہ ان کی دم توڑنا ہماری حکومت، ادارے سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. وہ منشیات سے بری ہوئی ٹرک نہیں تھی، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اپنی اس مجبوری کی تحت جو ذمہ داری ہماری حکومت اور ریاست کی ہے، اس مجبوری کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا. وہ بیچارہ گئے بارڈر کے اس پار، ان کی یہاں ماں باپ رشتہ دار اس انتظار میں تھے کہ کہیں وہ وہاں سے آ کے ہمارے لیے افطاری سحری اس کی بندوبست ان پیسوں سے ہم کریں گے. کبھی کبھی جناب اسپیکر صاحب ہم ڈرتے ہیں بہت سے چیزوں پہ، لیکن ہماری غلط فہمی ہے. میں پوری فورس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 8 لاکھ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، انسٹیٹیوشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. آیا پبلک کے ایک اگر بندہ غلطی کرے اس کو ٹریل کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. اگر فورس کے بندے پرسنل اپنی جذباتی ہو کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ان کی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے. لیسن مل گیا ان کو، جس کو مارتے ہیں ماریں، جس کو قتل کرتے ہیں قتل کریں. یہ 21ویں صدی ہے، انصاف چاہیے، استحصال سے پاک معاشرہ چاہیے. اس غریب لوگوں کے ساتھ پورے بلوچستان کے عوام کی دل دھڑکتے ہیں، لوگوں کی جذبات ہیں ان کے ساتھ. کہیں یہ چاگی کی حد تک محدود نہیں ہوگی اسے چیزیں. یہ سوالیہ نشان ہے. ہوش کا ناخن لینا چاہیے. ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جس سے ایک انارکی پیدا ہو پورے بلوچستان میں. بارڈر کے متعلق جہاں تک ایسے واقعہ ہوتے ہیں، واگا میں کیوں نہیں ہوتے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے وہاں، اور شان کے ساتھ واگا بارڈر کے مغرب کے اذان کے بعد بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنا افطاری کرتے ہیں. اور میری عوام کے ساتھ ان کو یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آئین میں لکھا ہوا ہے، رول بزنس میں لکھا ہوا ہے، یا کسی لوگوں کو مخصوص فری آف ہینڈ دی گئی ہے. بلوچستان کو نوآبادیاتی طرز اور کالونی کے انداز پہ ٹریٹ کرنا بند کرو. ہمارے جو لوگ ہیں یہ محبت ان کو چاہیے، پیار چاہیے، روزگار چاہیے. ان کو ساتھ لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے انصاف. اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن کے طلبگار جبر و تشدد کر کے کبھی امن پیدا نہیں ہوتی ہے. ہم اس عمل کو انتہائی کنڈم کرتے ہیں. اور اسپیکر صاحب آپ اس کی انکوائری کریں، جو لوگ غلط ہیں ان کو سزا ہو،
جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو ریلیف ملے. ان لوگوں کی علاج کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان یقیناً میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے, میں ٹریجری میں ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا ان کی تمام جو خرچے ہیں علاج کے وہ رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, حکومت بلوچستان برداشت کرے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ بجائے 22 کروڑ کے عوام کو اذیت میں ڈال کے اور ایک سلسلہ چلانا شروع کریں, بہتر یہی ہے کہ ہم نیشن کی فورس بنیں, کہ پوری نیشن فخر کرے کہ بھائی ہمارے فورس ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے. وہ اپنی انداز اور سوچ میں تبدیلی لے آئیں, ایک محبت کا انداز اپنائیں, اور اس طریقے سے بندوق کی نوک پہ لوگوں کو خاموش کرنا, یہ میرے خیال میں کافی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں, اس کی کوئی ریزلٹ نہیں ہوئی. بار بار میں یہی کہتا ہوں, اگر بندوق پہ کوئی ترقی ہوتا تو افغانستان اس وقت کافی آگے جاتا. بہت بندوقیں افغانستان میں چلی, بہت خون بہائے گئے, لیکن پھر بھی قطر میں بیٹھ کے کہتا ہے امن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بلوچستان کے چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہوں, امن کے طلبگار ہیں, شریف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. اگر ریاست کی جانب سے کوئی نوکری, حکومت کی جانب سے کوئی نوکری نہیں ہے, وہ اپنی مدد کے تحت اپنی 2 دن کی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کم از کم اس طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے. مجھے تو دکھ ہوتی ہے, ابھی پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر صاحب میں نے دیکھا, وہاں آئی جی کو طاقت نہیں ہے توڑا ایک ہی گولی چلائے. لڑائی جھگڑا سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر زیادہ ان کو جذباتی ہو وہاں تو ربڑ کی گولی اور گرم پانی پھینکتے ہیں ان کے اوپر. اور ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ بلوچستان کے عوام سوال کرتا ہے, ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم غلام ہیں؟ ہم تیسری شہری کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس سرزمین کے وارث بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے. ان کے ساتھ رہ کے ایک بہتر منزل آپ اپنا سکتے ہیں, لیکن ان کو یہاں سے نکال کے اہمیت ریکارڈنگ کا ہے, عوام کی نہیں ہے, لوگوں کی نہیں ہے. زمین کی اہمیت ہے, پبلک کی اہمیت نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, سیٹ کا بہت بڑا طاقت ہے, اور اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے سارے نمائندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے چیزوں کو اس اسمبلی کے فلور سے, ایسے زیادتیوں کو روکنا چاہیے, انصاف کے تقاضے پورا کرنے چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, صرف ایک طبقے کا نہیں ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, لیکن عزت اور وقار کے ساتھ, عزت اور شرف کے ساتھ. اور عزت اور شرف کی سربلندیوں کو اس وقت ہم پا سکتے ہیں کہ استحصال سے پاک ایک معاشرہ ہو, جس سے یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو مشکوک بلوچ ہے. جتنا بیچارہ فریاد کرے بابا میں سیاست بھی کر رہا ہوں, کاروبار بھی کر رہا ہوں, پاسپورٹ بھی میرا ہے, شناختی کارڈ بھی میرا ہے, یہ مشکوک ہے. اس طریقے سے شک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ ہم نہ یہاں سے باقی کسی جگہ جا سکتے ہیں, ملک کے جو ادارے ہیں وہ ان کو بھی رہنا ہے. پھر مل بیٹھ کے خوشی کے ساتھ ایک بہتر چیزوں کو ڈیزائن کر کے, ایک آئینی تقاضے پہ عمل درآمد کر کے چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں. یہی اس ملک کی بہتری ہے. تھینک یو جناب. شکریہ. جی نسل زیر. معزز اراکین نے جن خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے وہ عوام کی ترجمانی کے لیے کافی ہیں. جناب چیئرمین, نوکنڈی کا جو دلخراش واقعہ پیش ہوا ہے, بحیثیت ایک بلوچستانی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام, بلوچستان کے مظلوم عوام ہمیشہ یہ حالات
सहते रहे हैं। हमेशा बलूचिस्तानियों के साथ वो सलूक रवा रखा गया, उनके साथ वो रवैया रवा रखा गया जिससे हमें ये मैसेज मिलता है कि या तो अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ, बॉर्डर ट्रेड की बात छोड़ दो, बॉर्डर पे होने वाली जो तिजारत है इस इशू को आप नेगलेक्ट कर दें, आप नजरअंदाज कर दें। लेकिन अगर आप बहैसियत बलूचिस्तानी तिजारत की बात करोगे, यहां लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, यहां बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से बात करोगे, या बलूचिस्तान के असेंबली के फ्लोर पर रेजोल्यूशन लाकर आप तिजारत की भीख मांगोगे, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाएगा कि बलूचिस्तानियों को तपती हुई रेत में मारा भी जाएगा, उन पर जुल्म भी किया जाएगा, उनके हुकूक भी छीने जाएंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल हाउस के तवस्सुत से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात है, उसने ये तहैया कर रखा है कि इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी जुल्म होगा, जहां भी बर्बरियत होगी, जहां भी लोगों का कत्ल आम होगा, जमीयत उलमा इस्लाम उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम के एक अदना कारकुन के हैसियत से नोकंडी में पेश आने वाले इस वाक़े पर मैं एहतजाज करता हूं, उन लोगों से इजहार हमदर्दी करता हूं जिनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जनाब चेयरमैन, सोचने की बात है कि आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, आखिर कब तक हमारे साथ ये नारवा सलूक रवा रखा जाएगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, किस बुनियाद पर हो रहा है, हम क्यों इतने पिसे हुए लोग हैं, हम क्यों हमेशा मजलूम रहते हैं, हम हमेशा क्यों गोलियों का निशाना बनते हैं, हमें रोजाना क्यों सेराहों में तपती हुई धूप में कत्ल किया जाता है। इसलिए कि हम हुकूक की बात करते हैं, इसलिए कि हम तिजारत की बात करते हैं, इसलिए कि हम अमन की बात करते हैं, इसलिए कि हम खुशहाल बलूचिस्तान की बात करते हैं, इसलिए कि हम पुरअमन बलूचिस्तान की बात करते हैं। अगर पुरअमन बलूचिस्तान मांगना, खुशहाल बलूचिस्तान मांगना, तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान मांगना, तालीम याफ्ता बलूचिस्तान मांगना अगर ये जुर्म है तो खुदा की कसम ये जुर्म हम हमेशा करते रहेंगे। शुक्रिया। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें होशमंदी के साथ, हमें अक्लमंदी के साथ, हमें एक अच्छे माइंडसेट के साथ बलूचिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बढ़ना होगा। और इन वाक़यात के तदारुक के लिए, जैसा कि मुझसे पहले मेरे कोलीग्स ने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो इस वाक़े की तहकीकात करे और फिर वो लोग जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं, जो लोग इस वाक़े में मुजरिम पाए जाएं, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान हमारी धरती है, लेकिन अगर एक मैं बात कह दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो बेचैनी है, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात करवट बदल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान को पुरअमन नहीं रहने दिया गया,
बलूचिस्तान को खुशहाल नहीं बनाया गया। बलूचिस्तान को खुशहाल बनाइए, बलूचिस्तान को पुरअमन बनाइए, बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को साइल और वसाइल पर उनका हक दिया जाए। फिर मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान भी खुशहाल होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, पाकिस्तान में भी तरक्की आएगी, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में भी अमन का दौर दौरा होगा और बलूचिस्तान भी जिएगा, बलूचिस्तान भी आगे बढ़ेगा। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान के अवाम को मोहब्बत दी जाए, बलूचिस्तान के अवाम को इज्जत दी जाए, बलूचिस्तान के अवाम को तिजारत दी जाए। हम लोग तिजारत करना चाहते हैं, हम बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, हमारा जहन कारोबार की तरफ है, हमारा जहन तालीम की तरफ है, हम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को खुशहाल मुस्तकबिल देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ लाना चाहते हैं। इसलिए बसत एहतराम गुजारिश करूंगा कि बलूचिस्तान को फलने फूलने का मौका दीजिए, बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होने दीजिए, बलूचिस्तान को एक ऐसा सूबा बनाए जिसका वो हकीकी तौर पर हकदार है। गवादर हमारे पास है, गवादर गेम चेंजर बन रहा है, लेकिन गवादर पर हमारे हुकूक तस्लीम नहीं किए जा रहे। इसलिए खुदारा बलूचिस्तान बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को इज्जत के साथ अपने साथ लेकर चलो। बलूचिस्तान पाकिस्तान ये दोनों हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमारी उम्मीदों के मरकज हैं। हमें पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें बलूचिस्तान से भी मोहब्बत है, बलूचिस्तान हमारी धरती है। इसलिए जनाब चेयरमैन, आपके गुड चेयर की तवस्सुत से रोलिंग आनी चाहिए कि एक जुडिशल कमीशन वो वाक़े की तहकीकात कराए और फिर उस तहकीकात के नतीजे में बलूचिस्तान के साथ होने वाली बेइंसाफी और जुल्म का इजाला होना चाहिए। बहुत नवाजिश। शुक्रिया अजीजुल आगा साहब। एक मिनट। मुश्तरका मज़म्मती करारदाद। हरगाह कि आज पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के साथ जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें डिप्टी स्पीकर पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी किया गया, जिससे पंजाब असम्बली का ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। ये ऐवान पंजाब असम्बली में होने वाले वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हुए मुतालबा करता है कि पंजाब असम्बली में आईन व कानून के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाए और डिप्टी स्पीकर पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्तसर बात कर ले, टाइम हमारा खत्म हो गया, आप बात करके फिर इसको मंजूर कर लेते हैं। ये मुल्क आईन व कानून के तहत चल रहा है और फिर असम्बली आवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है और सबसे बढ़कर असम्बली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो कस्टोडियन होता है हाउस का, उसके तकद्दुस का हर लिहाज से ख्याल रखा जाता है। अमूमन असम्बलियों में मेंबरान असम्बली एहतजाज करते हैं, असम्बली के अंदर धरना देते हैं, मगर यह पहली मर्तबा हुआ है कि डायरेक्टली स्पीकर जो एक्टिंग स्पीकर थे सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, उस पर हमला किया गया, उनको जद्दोकोब किया गया और इस तरह जो हुकूमत है वहां की, जिसने गुज़श्ता पौने 4 साल में सियासत में जो एक नया निराला, एक मैं समझता हूं एक ऐसा रिवाज नाफिज किया बदतमीजी का, गालम गलोच का, वो हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है।
ایون جب وہ تقاریر کرتے ہیں وہ عوام کو جس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس طرح جیلی خطوط کے ذریعے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا تھا، وہ 4 سال سے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کیا. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جس طرح کیا، وہ جا کر کے ڈائریکٹ ایکٹنگ سپیکر پر وہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے ایوان کی تقدس کو پامال کیا. اور اس طرح یہ ایوان اگر قومی اسمبلی ہو، اگر ہماری اسمبلی ہو، اگر پنجاب کی ہو، اگر سندھ کی ہو، اگر خیبر پختونخوا کی ہو، یہ تمام اسمبلیاں اس آئین کے تحت بنائی گئی ہے. اور یہ آئین اور یہ اسمبلیاں یہ عوام کی امنگوں کا مظہر ہوتا ہے. لہذا میں تمام ایوان اس واقعے کی جو پنجاب اسمبلی کے ایکٹنگ ڈپٹی سپیکر کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈپٹی سپیکر پر حملہ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. شکریہ. ان کی مذمت کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. حقیقت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تفصیلی بات ہوئی نوکنڈی کے مسئلے پہ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو اسٹیٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کا تحفظ کرنا، عوام کو اچھی زندگی دینا، امن کی زندگی دینا، پیس اینڈ جسٹس قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے، جوڈیشل کمیشن، جس طرح ہمارے دوستوں نے مطالبہ کیا. میں تفصیلی تو جتنے واقعات تھے واقعہ پہ سب دوستوں نے بات کی. جو واقعہ جس طرح پیش آیا افسوسناک واقعہ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جو ہے تفصیلی جو ہے وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. ہوم ڈپارٹمنٹس کو آپ کہہ دیں جو طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے. اور ایک اہم مسئلہ دوسرا میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، بلدیاتی الیکشن جو ہمارے ہو رہے ہیں 4 دن انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اس کے لیے کہ جی کاغذات نامزدگی ہونی چاہیے جو کل ان کے آخری دن ہے. آج تک اس کے ووٹر لسٹ ابھی تک نہیں پہنچے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بھی بات کی. میں نے کہا آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ تو اس کے فیصلے پہ تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جلد سے جلد بلدیاتی الیکشن کروائیں. کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ 29 مئی کو کروائیں یا 29 جون کو کروائیں. چلو آپ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کرواتے ہیں، لیکن آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. کہتا ہے آپ 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھجوا دیں تو آپ کو تفصیل مل جائے گی. ابھی ہمارے توبہ چکزئی میں 8300 کس کو پتہ ہے؟ وہاں پہ تو ہم ووٹر لسٹ بیچتے ہیں اور ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر جمع کرتے ہیں. آج تک ووٹر لسٹ نہیں پہنچی ہوئی اور کل 1 دن ہے، اور یہ کس طرح پاسبل ہے؟ تو میں نے کہا کم از کم 15 دن ہو، 1 مہینہ ہو، اس کو ٹائم کو زیادہ کر دیں کہ کوئی اس سے رہ نہ جائے. اور پھر ایک بات، آپ کی نئی ووٹر لسٹ پہ ابھی تک الیکشن ہو ہی نہیں رہا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پرانے ووٹر لسٹ پہ کروا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنا جو طریقہ کار اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو بھی ان کا ڈیلیمیٹیشنز ہیں، ووٹر لسٹ ہیں نئے، اس کو کمپلیٹ کر کے پھر الیکشن کو کروا دیں. الیکشن کروانا صرف ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ بس اس نے اناؤنس کر دیا اور کرنا ہے. کتنے اس سے تو آدھا بلوچستان رہ جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ووٹ دینے سے بھی قاصر رہیں گے اور الیکشن کرنے سے بھی قاصر رہیں گے. تو اس لیے میرا مطالبہ الیکشن کمیشن سے ہے. اگر الیکشن کمیشن اس پہ غور نہیں کرتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے. چیف منسٹر کو کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے اس الیکشن کو اس طریقے سے. بس آپ نے اعلان کر دیا ہم عمل کریں گے. سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے 29 مئی کی بجائے 29 جون کو کروا دیں. 1 مہینہ ٹائم دے دیں. اپنا ووٹر لسٹ کمپلیٹ کر کے بھیج دیں. اپنے نئے ووٹر لسٹوں کو کمپلیٹ کر کے یہاں پہ جو ہے پورے بلوچستان میں اس کو دے دیں، پھر اس کو کر دیں. میں تو کہتا ہوں اس طرح کا الیکشن کروانا صرف برائے نام اور اپنی جان چھڑانا الیکشن کمیشن کو، یہ بہت غلط طریقہ ہے. اور ہمارے بلوچستان کے الیکشن کمشنر بیچارے خود پریشان ہیں. میں کل بھی گیا
آج بھی میں نے رابطہ کیا کہ جی ہمارے پاس راستے پہ ہیں، 4-5 دن سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ووٹر لسٹ آتے ہوئے راستے پہ ہیں اسلام آباد سے، یہ پتہ نہیں کب پہنچے گا. بس آپ نے اعلان کر دیا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، اور اس طرح کے الیکشن ہم لوگوں کے بیچاروں. کوئی طرح آپ نصیر آباد ڈویژن کو لے لو، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں. یہاں پہ آپ آ جائے ہمارے پہاڑوں میں کیا حال ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ نیٹ ہے نہ کمپیوٹر ہے نہ کچھ ہے، اور آپ نے 2-3 دن کا ٹائم دے دیا کہ جی کر لو، اور وہ لسٹیں ہیں ہی نہیں. تو اس پہ میں تو اپنے دوستوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اپنے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، چیف منسٹر سے، کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اس طریقے سے، اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. الیکشن کمیشن مجبور ہے کہ وہ اس کو تاریخ کرے گا، ہم عملہ نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم آپ نے اس قرارداد بھی پاس ہوا ہے، قرارداد کے بعد تو چلو پھر بھی وہ صحیح ہے، لیکن میر صاحب کچھ ہے ہی نہیں، گراؤنڈ پہ کچھ لسٹیں ہیں ہی نہیں. ہم کس چیز سے مدد لے لیں؟ اس بنیاد پہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے کینسل کروا دیں اور کچھ عرصہ کر لیں، 20 دن کر لیں، 1 مہینہ کر دیں. تو یہ ہماری دوستوں سے مطالبہ ہے، وہ کر لیں، بڑی مہربانی. ایجنڈے کے عزیز اللہ آغا صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، مختصر اگر بات کر لیں. 1 منٹ عزیز اللہ کا فلور دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. اس واقعے کی آج اس ایوان میں جس طرح میرے دوستوں نے مذمت کی، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس قسم کے واقعات اور ہمارے ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، ایک ایسے دردناک اور ایک ایسے المناک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ 2 دن قبل اسی ایوان کے اندر ہم نے اسی بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کیا تھا، اور اس میں واضح طور پر ہم نے کہا کہ یہ صوبہ جو بنیادی طور پر ایک زرعی صوبہ بھی ہے، یہاں پر مالداری بھی ہے، غلہ بانی بھی ہے، زراعت بھی ہے، اور یہاں 80% لوگ جو ہے اسی شعبے سے وابستہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح زراعت متاثر ہے، غلہ بانی متاثر ہے، ایک چھوٹی سی ٹریڈ جو اس بارڈر پہ ہوا کرتے تھے اس کو بھی جو ہے روکا گیا، جس سے لاکھوں لوگ وابستہ تھے. اور خاص کر گزشتہ دنوں جو نوکنڈی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جناب چیئرمین صاحب، جس طرح ان ٹریڈ سے متعلق کاروبار کرنے والے جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں ان پہ اس ریگستان میں فائرنگ کی گئی. اس موقع پہ حمید بلوچ نامی شہید ہو گئے اور 2-3 افراد وہاں پہ زخمی ہو گئے، اور باقیوں کی گاڑیوں میں ریت بھر دی گئی اور ان کو اسی ریگستان میں بے یار مددگار اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چھوڑا گیا. اور پھر اس ریگستان میں سفر کرتے کرتے کچھ دیگر لوگ بھی پیاس کی وجہ سے جو ہے اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بلک کر سسک کر اس ریگستان میں دم توڑ گئے. میرے خیال میں اس پہ انسانیت بھی آج شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور خصوصاً ایک ایسے ملک میں جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کا آئین اس بات کا ہمیں اختیار دیتا ہے کہ روزگار، پانی، تعلیم، صحت، یہ اس پاکستان کے اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام اس ملک کے ہر شہریوں کو یہ حق دیتا ہے ریاست.
لیکن بدقسمتی یہ ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ جب بجٹ کے موقع پہ ہم لوگوں نے اس بلوچستان اسمبلی میں احتجاج کی تو اس اسمبلی کو جو ہے میرے خیال میں آپ نے جس انداز میں دیکھا کہ یہ اسمبلی فورسز سے بری پڑی تھی، اس اسمبلی کے باہر بھی فورسز کھڑی تھی، لیکن آج آپ پنجاب اسمبلی کو بھی دیکھ رہے ہو کہ پنجاب اسمبلی میں جب ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اس کو بالوں سے کھینچا جاتا ہے، اس کو تھپڑ رسید کی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس دوران آئی جی چند پولیس افراد کے ساتھ آتا ہے، لیکن اسپیکر کہتا ہے کہ یہ پارلیمانی روایات میں نہیں ہے۔ آئی جی کس طرح اس اسمبلی کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کو ہم 1 مہینہ سزا دیں گے اور اس فوراً استحقاق کی تحریک پیش کی جاتی ہے، لیکن اسی اسمبلی کے اندر جس کو بلوچستان کہتے ہیں جناب اسپیکر، ہم پہ بختر بند گاڑیاں چڑھائی جاتی ہے، ہمارے دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی آج بھی میرے خیال میں مختلف ہاسپٹلوں میں آپریشن ہوتے ہیں۔ کیا اس ملک کے قانون بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ اور دیگر صوبوں کے لیے کچھ اور ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، جس طرح اسد بلوچ نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونی چاہیے۔ آج اگر اس ملک کی ایک تقسیم ہوئی ہے وہ ہماری انہی ناقبت اندیش انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے جو اس دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی میں بلوچستان کا بقا ہے، اسی میں پاکستان کا بقا ہے۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے جناب اسپیکر صاحب، اور اس میں قومیتیں رہتے ہیں، جس طرح میرے دوستوں نے کہا یہاں پہ بلوچ بھی بستے ہیں، یہاں پہ پشتونوں کا اپنی سرزمین ہے، یہاں پنجاب کے اندر پنجابی بستے ہیں، سرائکی بستے ہیں، سندھی بستے ہیں، ان کی سرزمین ہے، لیکن خدا را اس ملک میں جو ہے اس ملک کو صرف ایک صوبے کا نام نہ دے، بلکہ اس ملک کے تمام عوام الناس کو ایک ہی نظر سے دیکھے۔ جب انصاف نہیں ہوگا جناب اسپیکر صاحب، اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑے ہیں، میرے خیال میں اگر اس وقت بھی اس قسم کے واقعات نہ ہوتے، ان کو روکا جاتا، بات چیت کے دروازے بند نہ ہوتے، دور اندیشی سے کام لیا جاتا، میرے خیال میں ہم ان چیزوں کو بھی روک سکتے تھے۔ تو آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر صاحب، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نوکنڈی کا واقعہ ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور خاص کر رمضان کے اس مہینے میں جو شہادتیں ہوئے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں پہ جو کشیدگی پائی جاتی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اور جو زخمی ہیں ان کو حکومت آج بدقسمتی سے ادھر وزیر اعلیٰ تو موجود نہیں ہے، کچھ گزرا ہے، میرا مطالبہ ہے کہ ان کی جو ہے سرکاری خرچ پہ ان کی زخمیوں کی علاج کرایا جائے، اور جو شہادتیں ہوئے ہیں ان کو، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو، میں تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے نان و شبینے کے لیے لکھ لیتے، وہ زندگی ہار بیٹھے۔ آج ان کے لیے کچھ مطالبہ کرنا کہ ان کو نوازا جائے، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے جناب اسپیکر صاحب۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ رولنگ دے دیں، شکریہ، اور ایک اس بڑے واقعہ پہ بہت مہربانی۔ شکریہ جی انجینئر زمر چکزئی صاحب۔ منگل کو جو اجلاس ہمارا ہونے ہے اس میں جو ہے منسٹر آ جائے، چیف منسٹر آ جائے، منسٹر آ جائے، ہوم سیکرٹری آ جائے، اور وہاں پر کر لے جوڈیشل کمیشن۔ میرے سے نہیں، آپ لوگ یہ ڈیمانڈ جو ہے حکومت سے کر لے، حکومتی بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں رولنگ دے سکتا ہوں۔ اس کی انکوائری جو ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے، منسٹری اور ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھے، ان کی انکوائری کر لے اور رپورٹ یہاں پر بھیج دے۔ جوڈیشل یہ آپ لوگوں کے مطالبات تھے، آپ لوگوں کے مطالبات نوٹ ہو گئے، آپ لوگوں کے مطالبات تھے، تحفظات تھے، وہ نوٹ ہو گئے۔ منسٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے، منسٹر نہیں معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں نوکنڈی کا معاملہ ہے، ایک انسانیت سوز معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا صوبائی حکومت کا کام ہے، یہ جو ہے ریجیکٹ کر لے۔ آپ لوگوں کے میں رولنگ یہ دے سکتا ہوں کہ میں
یہ جو ہے یہ منسٹری ہے یہاں پر وزارت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ منگل تک رپورٹ بھیج دیں یہاں پر. آپ بیٹھ جائیں تو بات بیٹھ جائے. نہیں میں جیسے مجھے پتہ ہے میرے اختیارات کا, تو آپ لوگ بیٹھ جائیں. میں منسٹری کو, میں وزارت داخلہ کو, سیکرٹری داخلہ کو یہ رولنگ دیتا ہوں کہ وہ منگل کو اپنی رپورٹ یہاں پر پیش کر لے. باقی میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ وہ وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ منگل کو رپورٹ پیش کر لے اس واقعے کے حوالے سے. باقی جو جوڈیشل کمیشن ہے آپ جو ہے صوبائی حکومت سے رابطہ کر لے, اس پر جو ہے آپ لوگ باقی کام کر لیں. میں نے اپنے ڈائریکشن دے دیے. باقی آپ صوبائی منسٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نسلہ صاحب آپ سمجھے یہ صوبائی حکومت کا کام ہے, میری رولنگ سے اس پر کچھ نہیں ہوتا. جوڈیشل کمیشن آپ لوگوں کے تحفظات آگے سامنے, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ آ کر دیکھ لیں اس کو. یہ میرے رولنگ سے نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی تحفظات آ گئے, سامنے آ گئے, سب کچھ نوٹ ہو گیا. میں نے اپنی ڈائریکشن دے دی. منگل تک رپورٹ پیش ہوگی کہ وجوہات کیا ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. میں نے اپنی ڈائریکشن دے دی, میں نے اپنی بتا دی. آپ ضد نہ کریں اس پر, آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں. میں نے اپنی ڈائریکشن دے دی. صوبائی حکومت نے نوٹ کر لیا, ان کے وزراء نے نوٹ کر لیا. آپ ڈائریکشن, یہ جو جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں یہ لوگ بنائیں گے, ان کا کام ہے, آپ سے رابطہ کر لیں. میں نے اپنی وزارت کو دے دیا. آپ دیکھیں میں نے اپنی ڈائریکشن دے دی. آپ ڈکٹیٹ نہ کریں پلیز. ڈائریکشن میں نے دے دی جو میرے کام تھا. اب اسمبلی کا اجلاس بروز منگل مرخا 19 اپریل 2022 بوقت 2:30 بجے دوپہر تک ملتوی کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب, ساتھیوں نے نوکنڈی کے واقعے کا ذکر کیا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جناب اسپیکر صاحب, اور انتہائی دلخراش واقعہ ہے. جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کی جو وابستگی ہے یا بلوچستان کا جو روزگار ہے وہ تقریباً 70 سے 80% بارڈر ایریاز پہ ہے. ہمارے لوگ چاہے چمن میں ہو, چاہے وہ تفتان میں ہو, چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی حصے میں ہو جہاں پہ بارڈر ٹریڈ ہو, تو ان کا روزگار بارڈر سے وابستہ ہے. اب جناب اسپیکر صاحب, 2 روٹی وقت کی روٹی کمانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے ہمارے لوگ اس بارڈر پہ اپنا تجارت کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب, اس کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ ریاست اور حکومت یہ ناکام ہو چکی ہے کہ وہ ایک حلال روزگار دیں لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو. اگر بلوچستان کے لوگوں کو روزگار حکومت کی طرف سے کوئی مل ہو, کوئی کارخانہ ہو, کوئی فیکٹری ہو, کوئی لائف سٹاک کا کوئی کاروبار ہو, اگر وہ حکومت دے, وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, ریاست ہو, تو پھر ہمارے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بارڈر پہ جا کے ٹریڈ کرے یا تجارت کرے یا اس جیسے واقعات کا سامنا کرے. تو جناب اسپیکر صاحب, انتہائی دلخراش واقعہ ہے, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس پہ جناب اسپیکر صاحب تمام ساتھیوں نے بات کی ہے. جوڈیشل کمیشن کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں اپنی طرف سے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ اس میں کون لوگ انوالو ہے, کیوں یہ واقعہ پیش ہے, کیوں اتنی جائے نقصان ہوا. تو جناب اسپیکر صاحب, ہم اس پہ بھی ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. دوسرا جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ ہمارے دوست زمرکا جنگسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. جناب اسپیکر, یقیناً پورا بلوچستان کے لوگ, سیاسی پارٹیاں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. جناب اسپیکر صاحب, الیکشن کمیشن جو اعلان کر دیا, کورٹ کا ایک آرڈر ہے, وہ ہمیں بالکل قبول ہے, اس پہ ہم تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن جناب اسپیکر صاحب, الیکشن کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. ابھی تک آپ کی ووٹر لسٹ آئی نہیں ہے, اور جناب اسپیکر صاحب ابھی تک وہ جو ایک یونین کونسل کے لوگ ہیں دوسرے یونین کونسل میں ان کا ادراج ہوا ہے, بلاک کوڈ میں فرق آ رہا ہے. اور جناب اسپیکر صاحب, اتنے کم ٹائم عرصے میں بلدیات کرانا اور پھر اس میں حصہ لینا, پھر ان لوگوں کو اس میں تیاریاں کرنا, اور جناب اسپیکر صاحب خود الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہے نہیں. تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام ہاؤس نے ایک قرارداد پچھلے سیشن میں منظور کی ہے کہ اس کو ملتوی کیا جائے. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بجو صاحب بھی خود الیکشن کمیشن گئے اسلام آباد میں, انہوں نے وہاں باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے, درخواست کی ہے چیف الیکشن کمیشن سے کہ اس کو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے مؤخر کیا جائے, کیونکہ آگے جون میں کا بجٹ آ رہا ہے,
جناب اسپیکر صاحب ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور خود ایسے لوازمات ہیں جو الیکشن کمیشن پورے نہیں کر پا رہا, تو اس کے لیے بلوچستان دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان جو ہے نا وہ باقی صوبوں سے علیحدہ ہے. کچھ علاقوں میں گرمیوں کا سیزن ہے, کچھ علاقوں میں آپ وہاں الیکشن کرا نہیں سکتے ہیں حالات کی وجہ سے, سیکیورٹی کی وجہ سے. کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی تیاریاں نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب ان سب حالات کو دیکھا جائے, آرڈر کرنا یا ایک خط پہ یہ کہنا ایک خط کے ذریعے ایک لیٹر کے ذریعے کہ بھائی آپ تیاری کریں فلانے دن الیکشن ہوگا, یہ آسان ہے. لیکن گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے یا گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جنہوں نے جانا ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, جنہوں نے ڈیوٹیاں دینی ہے, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو جناب اسپیکر صاحب گزارش کی جاتی ہے اس پہ بھی آپ رولنگ دیں کہ اس کو ملتوی کیا جائے. دوسرا جناب اسپیکر صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے جناب اسپیکر صاحب, ہمارا صوبہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گیس کے لیے روتے ہیں, جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم بجلی کے لیے روتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب بجلی کا انتہائی شدید بحران بالخصوص ضلع پشین میں اختیار کر گیا ہے. آپ یقین جانیں گندم جو اگائی گئی تھی, جو غریب لوگ غربا لوگ, وہ یقین کرے وہ گندم کی فصل تباہ ہونے بالکل ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے. میں خود بیس ایم پی اے میں نے اس رمضان میں 10 چکر لگائے سی او کیسکو چیف کے آفس کے. میں نے بارہا ان سے کہا کہ بھائی آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ 6 گھنٹے کم از کم دیہات میں بجلی دے. جناب اسپیکر صاحب ایسے فیڈر ہے ضلع پشین میں جن میں 3 دن بجلی نہیں ہے, 4 دن بجلی نہیں جناب اسپیکر صاحب. اور شہری علاقے میں جہاں کارپوریشن کا ایریا ہے, جہاں سٹی کا ایریا ہے, وہاں پہلے 18 گھنٹے 22 گھنٹے بجلی تھی, اب وہاں 12 گھنٹے بجلی ہے. جناب اسپیکر صاحب وفاقی حکومت ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے, ہمیں یہ بتائیں. یہ اتنا لاوارث صوبہ ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, کوئی کہنے والا ہے نہیں. جناب اسپیکر صاحب آپ یہ خدا پہ یقین کریں کہ مجھے دن میں 200 فون آتی ہے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے اور ہمارے ساتھیوں کے کہ بھائی ہمیں لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے. اور جناب اسپیکر صاحب اگر وہ 2-4 گھنٹے بجلی دیتے ہیں, اس کی وولٹیج اتنی کم ہے کہ سبمرسیبل آپ کا جل جاتا ہے, واشنگ مشین جل جاتی ہے, پانی کی مشین جل جاتی ہے, بلب سارے جل جاتے ہیں. جب ایک بندہ 10-15 ہزار ماہانہ کماتا ہو تو وہ پانی کی مشین ٹھیک کرے گا یا بچوں کو کھانا کھلائے گا, وہ بلب ٹھیک کرے گا بچوں کو کھانا کھلائے گا. جناب اسپیکر صاحب ہماری زراعت تباہ ہونے کے برابر ہے. خدا را آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں, خدا کے لیے کوئی آپ رولنگ دے, بلائیں سی او صاحب کو, بلائیں او ڈی صاحب کو, بٹھائیں ان کو. یہ کہتے ہیں جی ہمیں بل نہیں موصول ہو رہے, بل لینا ان کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب تنخواہیں یہ لوگ لے رہے ہیں, مراحت یہ لوگ لے رہے ہیں, بند کمری اے سی میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے بجلی کے مزے یہ لوگ لے رہے ہیں, اور جو نقصانات ہیں وہ ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب گزارش کی جاتی ہے کہ اس پہ آپ رولنگ دیں. یہ نصیر شاہوانی صاحب کا یہ مطالبہ ہے, انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا, تمام ہمارے ساتھیوں کا مطالبہ ہے بالخصوص ضلع پشین کے لیے. جناب اسپیکر صاحب پہلے یہ تھا پچھلے سال کہ گرمیوں میں 8 گھنٹے بجلی دیہات کے لیے اور 18 گھنٹے بجلی شہریوں کے لیے. اب تو گرمیاں بھی تو شروع بھی اسی طریقے سے نہیں ہو, یہ حالات ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ رولنگ دیں, کل پرسوں ترسوں منڈے کو جب بھی ہے سی او کو بلائیں, او ڈی کو بلائیں, یہاں پہ ذمہ دار کو بلائیں, بٹھائیں, معاملہ ہمارا حل کریں. اگر ہم اس فلور پہ نہیں بولیں گے تو ہم کہاں جا کے بولیں گے. اور جناب اسپیکر آخری بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر صاحب یہ ملک آئین کے تحت بنا ہے, ہر شخص پہ یہ لازم ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے. جناب اسپیکر صاحب اس پاکستان پہ پچھلے 3.5-4 سال سے عمران خان کی حکومت رہی ہے اور وہ ہر وقت آئین کا حوالہ دیتے تھے, کہتے میں آئین کے تحت وزیر اعظم بناؤں, میری آئین کے تحت وزراء نے حلف اٹھایا ہے, میں آئین کے تحت حکومت چلا رہا ہوں. تو وہ آئین کے پاسدار تھے. جناب اسپیکر صاحب آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ پاکستان کی سیاہ تاریخ دن تصور کیا جائے گا, وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جو شخص آئین کی بات کرتا تھا, جو شخص آئین کی بالادستی کی بات کرتا تھا, جو شخص قانون کی بات کرتا تھا, آج وہ شخص قومی اسمبلی بھی قانون کی دھجیاں اڑا کے چلا گیا. اور آج وہ شخص اپنے ساتھیوں کو, اپنے صوبائی ممبران کو یہ ترجیح دے رہا ہے کہ آپ نے وہ جو رقم آپ نے قومی اسمبلی تاریخ رقم کی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں کی ہے. آج پنجاب اسمبلی میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان پہ حملہ کیا گیا ہے, جناب اسپیکر صاحب میں اپنی طرف سے اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ جناب اسپیکر صاحب کہتا ہوں, کیا یہ تربیت تھی خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دی؟ کیا یہ حوصلہ تھا
کیا یہ کرکٹ میں وہ سیکھا کہ یہ جا کے کرکٹ سیکھے اور اس طرح جو کرکٹ میں سیکھا وہی عمل آپ سیاست میں لے کے آئے؟ جناب اسپیکر صاحب، اس 3.5 سال میں عمران خان کی حکومت نے گالی گلوچ کے علاوہ اور لوگوں کی تذلیل کے علاوہ، لوگوں کے ریبان پکڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جناب اسپیکر صاحب۔ لوگوں کے نام بگاڑنا، لوگوں کو غلط ناموں سے پکارنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو گالی دینا، یہ سکھایا اس نے اپنے قوم کو، اور کچھ نہیں سکھایا جناب اسپیکر صاحب۔ سیاست ایک اخلاقیات کا درس ہے، سیاست اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ مخالفت بھی آپ کرتے ہیں، اختلاف بھی آپ رکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک حسن ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جناب اسپیکر صاحب آپ دیکھیں آج پنجاب اسمبلی میں یعنی وہ ایک شکست دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے سپورٹس مین کا کہ وہ شکست دیکھتے ہی لوگوں پہ حملہ آور ہو، اسپیکر پہ حملہ آور ہو، لوٹے اس پہ پھینک کے گالی دے، گلوچ دے، ذلیل کرے؟ کیا یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تربیت نہیں کی گئی۔ جس شخص کی تربیت نہ ہو وہ اپنی عوام کیا تربیت کرے گا؟ وہ اپنی سیاسی پارٹی کیا تربیت کرے گا؟ وہ اپنی سیاسی کارکن کیا تربیت کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب، بالخصوص جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کی اسمبلی سے، اپنی پارٹی کی طرف سے یہ جو پنجاب اسمبلی میں آج عمل ہوا ہے اس کی میں شدید الفاظ سے مذمت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ نصر اللہ زیرے صاحب نے بہت بہترین پوائنٹ اٹھایا ہے۔ دراصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ مجھے چیف گیسٹ بنایا گیا تھا وہاں پہ اس گراؤنڈ میں، مجھے میرا بچپنا یاد آیا 25-30 سال پہلے جب میں اس گراؤنڈ کو دیکھتا تھا۔ وہی واحد گراؤنڈ تھا پورے کوئٹہ شہر میں جہاں پہ جو ہے مطلب نیشنل ٹیمیں آتے تھے، یہاں پہ نیشنل گیمز ہوتا تھا، پورا فٹ بال کا جو ہے مطلب چیمپئن شپ ہوتا تھا، اور اس میں مجھے یاد ہے مارکر کلب، بلوچ کلب، افغان کلب، ہزارہ کلب، اس طرح کے کلبز ہوتے تھے۔ لیکن جب میں وہاں پہ گیا باور کر لے خاکستر بنا ہوا تھا، یعنی مٹی خاکستر بنا ہوا تھا۔ میں نے فوری طور پر میں نے آبزرو کیا کہ بچوں کی صحت کے بارے میں اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے۔ تو خیر ہماری بدقسمتی کہاں پہ کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ جو ہے صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ یہ ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے، صوبائی کھیل کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ان کو آفر بھی کیا کہ یار ان کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم ان کی نگہبانی بھی کر سکیں، یہاں پہ ان کے لیے SNE بھی ڈال سکے، یہاں پہ پوسٹ کریٹ سپروائزر منتخب کر سکتے، مالی گراؤنڈ میں اس طرح کی سیٹیں ان کے لیے جو ہے مطلب SNEs ہم کریٹ کر سکیں۔ لیکن بدبختی سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو یہ ایسوسیشن کے پاس ہے، ایک کمیٹی کے پاس ہے، وہاں پہ 55 دکانیں ہیں۔ 55 دکانوں کو جو ہے 200 یا 300 یا 500 روپے میں کرائے پہ دیا۔ میں نے وہیں پہ ایک پوائنٹ ڈالا، میں نے کہا خدا کے واسطے اگر ان کو 10-10 ہزار روپے آپ دے دیں، یہ 2.5-3 لاکھ روپے آپ کو کریٹ کرے گا، 2.5-3 لاکھ روپے اس کا جو بھی خرچہ ہوگا آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے 50 لاکھ روپیہ جو میرا اپنا جو ثوابدیدی ایک MP کو دیا جاتا تھا کہ آپ کے ثوابدید پہ خرچ کیا جائے، میں نے 50 لاکھ روپیہ اس گراؤنڈ کے لیے رکھ دیا۔ پھر میں نے اسی ایسوسیشن کو جو ہے مطلب میں نے اس کی ذمہ داری لگایا کہ بھئی ابھی آپ لوگ نگہبانی کرو۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ٹھیکیدار تھا جو کچھ تھا وہ آ کے گئے، اور دوسری بات یہ کھیل کے محکمے کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نصر اللہ زیرے کا وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میں وزٹ بھی کرتا ہوں۔ میں CNW کے جو ہماری ایکسین ہے وہ بھی بالکل سزا کے مستحق ہونا چاہیے کہ وہ کس بیسس پہ اس نے جو ہے مطلب وہ انہوں نے پیمنٹ کس لیے کیا ہے، جب وہاں پہ کام ہی نہیں ہوا پیمنٹ کس لیے کیا ہے؟ کسی نے کوئی مطلب کوئی سرٹیفکیٹ جاری کیا یا کچھ کیا جو سیٹسفیکٹری سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں خود جاؤں گا، میں دیکھوں گا بھی، اور میں ان پہ جو ہے مطلب سیکٹری CNW کو بھی شکریہ عبد الخالق آزاد۔ پہلے تو جو نوکنڈی میں اور چاغی ڈسٹرکٹ میں جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ انسانی جانیں گئی ہیں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میرے دوست لوگوں نے یہاں بڑی جذباتی تقریریں کی کہ جی بلوچستان کے حوالے سے، اور ظاہر مسائل تو ہیں جو ہماری فیڈرل کی گورنمنٹ 3-3.5 سال جو بھی ٹائم گزارا وہ ایک تاریخ رہے گی کہ انشاءاللہ انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور یہ میں اس فلور پہ بات بار بار کرتا ہوں کہ یہ PSDP یاد رکھنا جو 3.5 سال میں بلوچستان کو پیسے ملے۔ اور اب میرے دوستوں کو کبھی کبھی میرے خیال بھول جاتے ہیں
کہ اب یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے فیڈرل میں. اس طرح کی جذباتی تقریریں کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کا اب گورنمنٹ کا حصہ ہے. ہم امید ان سے رکھیں گے کہ یہ بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ یہ جلد سے جلد حل کریں. اپنی کمیٹی بنائیں, جائیں بلوچستان کے لیے. اب کیسکو بھی ان کے پاس ہے اور اس کا کیا نام ہے, فیڈرل کے سارے ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے. اور اس طرح کی عوام کو گمراہ کرنا, اس طرح کی, اصغر ترین صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, بڑے کلیگ ہیں, مگر بہت جذباتی تقریر کی انہوں نے. تو میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ ابھی ہمت کریں کہ بلوچستان کے لیے جو کام ہم نہیں کر سکے آپ وہ کر کے دکھائیں, اور ہم خوش ہوں کہ واقعی اصغر ترین صاحب نے جو ہے یا ان کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ مسئلے حل کیے. اللہ کرے صدارت سے نکلیں, چیئرمین سینٹ سے نکلیں اور وزارتوں سے نکلیں تو کچھ عوام کے لیے سوچیں. اب تک تو یہ لوگ اسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے ان کو توفیق دے کہ بلوچستان کے بارڈر کے بھی مسئلے حل کرے. اب تو فیڈرل گورنمنٹ, پہلے عمران خان تھا, روزگار نہیں دے رہا تھا, اب تو آپ کا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ جائیں, ایک ہفتے کے اندر آرڈر کرائیں. یہ پورے بلوچستان سن رہے ہیں, یہ بارڈر کے لوگ سن رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جمعیت الاسلام نے جو ہے بلوچستان کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, ہم نے قربانی دی کہ جو خان صاحب نہیں کر سکے. اور اگر آپ پھر بھی نہیں کرا سکے تو پھر آپ کو فیڈرل میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے, پھر اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے, پھر جھوٹ بولنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو. اور یہ تہذیب آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع بھی دے دیا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن کرائیں کہ بھئی یہ آج ہم نے بلوچستان کی عوام کو ہم نے ریلیف دے دیا ہے. بس صرف اور صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے حلقوں میں کام ہو, سسٹم ہو. ہم اس سے کبھی مداخلت نہیں کرتے, ہم نے کبھی ان کے لیے تنگ نظری نہیں دیکھی گئی. ہمارے لیے سارے پارلیمنٹ اور یہاں کے ایوان کے لوگ احترام ان کی کرتے ہیں ہم لوگ, کہ کیونکہ اپنے حلقوں سے جیت کے آئے ہیں. ہم نے کبھی تنگ نظری نہیں کی. اگر ہمارے فیڈرل میں اسکیمیں آئی تھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے خزدار کا علاقہ ہے, یا ہمارے اتحادی بی این پی مینگل جو ہم سے چلے گئے, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے فنڈ روکے جائیں. ہم نے کبھی تنگ نظری نہیں دکھائی گئی کہ ہم نے یہ تنگ نظری کرے, وہاں عوام کے لیے گئے تھے. تو میں جناب اسپیکر آج اس فلور سے یہ کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ بلوچستان کے بارڈر کا مسئلہ حل کرے, بلوچستان کے بجلی کا مسئلہ حل کرے, بلوچستان کے روڈوں کا مسئلہ حل کرے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو موقع دیا ہے اور یہ کر سکے. اور یاد رکھنا جناب اسپیکر صاحب, یاد رکھنا, پھر یہ نہ کہیں عوام میں جا کے کہ جی ہم بارڈر نہیں کھلوا سکے, ہم عوام کو روزگار نہیں دے سکے. بہت شکریہ. شکریہ. اس میں یہ کہوں گی, they went to satisfy the hunger of their children but you destroyed them. وہ اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے گئے تھے لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا. جناب اسپیکر, میرے بھائیوں نے اس پہ ڈیٹیل بات کی. نوکنڈی چاغی کے بہت سی گاڑیوں کو پاک افغان بارڈر پہ فورسز نے اپنے ہاتھ میں لیا. تقریباً آلموسٹ اس میں 250 سے 300 لوگ بھی تھے. اس کے بعد ان کی گاڑیاں چھین کر اس کو ان صحرا میں ویسے ہی پیدل بھجوا دیا گیا کہ آپ لوگ بچ جاتے ہیں, جہاں تک پہنچتے ہیں ہمارا کنسرن نہیں. گاڑیوں کو لے کے وہ چلے گئے. پیدل جو لوگ بچ کے آئے, جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان پہ بھی فائرنگ کی گئی, جس میں جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اس میں ایک شخص شہید ہوا, باقی 8 زخمی ہو گئے. کل پھر اگر آپ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو وہ جو ہم کربلا کے مقام کا سنتے تھے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان جوانوں کی, جناب اسپیکر اگر آپ دیکھیں گے اس دلخراش واقعے کے تو میرا خیال آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے کہ وہ اپنے روزگار کے لیے نکلے تھے, وہ اپنے بچوں کے بھوک مٹانے نکلے تھے. اس کے والدین بھی شاید ان کا انتظار کرتے ہوں گے, یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح تپتی ہوئی صحرا میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی. جناب اسپیکر, آپ کائنڈلی اس پہ آپ رولنگ دے دیں, ایک جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے بھی فوری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھی باقاعدہ گورنمنٹ کی اس سے ان کی ٹریٹمنٹ باقاعدہ ہونی چاہیے. اور جو لوگ جتنا ان کا لاس ہوا ہے اس کو بھی ری ایمبرس کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ان غریب لوگوں کا جتنا بھی سرمایہ وہ صرف ایک گاڑی ہوتی ہے جو ان سے چھین لیا گیا. بعض لوگ تو وہاں پہ ڈرائیور ہوتے ہیں, ان کی اپنی بھی گاڑیاں نہیں ہوتی, تو اس کو بھی ری ایمبرس کرنا اس وقت کے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے. تھینک یو جناب. جی